السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال یہ باطل ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، جیسا کہ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی خطے کے رہنے والے ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکن فہم اور نقطہ رس ہوتے ہیں، تم بھی نظم و نثر کے استاد ہو، نیز ان تمام صفات میں ماہر فن ہو، تو تم بھی جیسا قرآن پیش کر دو۔ پھر آگے اور چیلنج کیا گیا، ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ اس جیسا قرآن کریم لے آئے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی نہ کرے، گرچہ کے تمام کائنات مل کر سر جوڑ کر بڑھ جائے تو بھی قرآن کریم کی نظر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ گرامی قدر ساتھیوں، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے، یہ ان کے لیے ایک ذری موقع تھا، تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تعان و تشنیع کر رہے تھے، تو اسلام کا چہرہ مس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن جب قرآن نے دعویٰ دار کیا تو ان تمام دشمنان اسلام کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن وضاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت پڑ گئے، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ شانوں نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو تو جیسے 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اور تنہا نہیں لا سکتے ہو تو اپنے عالمی کانفرنس بلا لو، اکیڈمی اور ادارے قائم کر لو اور اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله۔ کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متبرک کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم جیسے 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو تم بلا لو، اور تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو۔ لیکن میرے دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کے رنگ حمیت نہیں پڑ گئی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کے طبیعت میں جوش و بار پیدا نہ ہوا کہ وہی جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاصرہ کرتے اور رسول اللہ اس تحریک کو اکھاڑ پھینکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خداوند قدوس نے ان کے رنگ اہمیت کو پھر للکارا، ان کے شک مشرے کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کر لاتے ہیں اور تم کو اس کلام میں ذرا برابر بھی شبہ ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، اس کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفرادانہ ہی صحیح اجتماعی طریقے پر اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ حضرت سامعین، یہ ایک چیلنج تھا، تمام ان دعووں کے بعد بھی تمام کے تمام کفار و مشرکین بھی قلم و زبان قاصر رہے اور کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ کے مثل ایک جملہ بھی یا ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، اور یقین ہے کہ قیامت تک کوئی ماں کا لال بھی پیش نہیں کر سکیں گا۔ اور آخر میں دعا فرمائے کہ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو کلام اللہ شریف پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔